اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی۔ این ہنگامہ کارزار میں شام کی امدادی فوجیں بھی پہنچ گئی۔ اس تائیدی بھی سے مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیا اور زور و شور سے تیغ و سنان کا بازار گرم ہوا کہ دور دیکھنے والوں کی رگ شجاعت میں ہی جان پیدا ہو رہا تھا۔ حضرت ابو حجن ثقفی رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی کے جرم میں اپنے کیسر میں موقوف کر دیا تھا، اس ولولہ انگیز منظر کو دیکھ کر بے تاب ہو رہے تھے۔ ضبط نہ کر سکے تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سے درخواست کی کہ اس وقت مجھ کو چھوڑ دو، لڑائی سے بچا تو پھر خود آ کر بیڑیا پہن لوں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے انکار کی تو حضرت کے ساتھ اشعار پڑھے، جن کا مطلب تھا: اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیر میں بندہ پڑا ہوں۔ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر باغ کھینچ لیتی ہیں اور دروازے اس طرح سامنے بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تک جاتا ہے۔ ان اشعار سے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے متاثر ہو کر ان کے بیڑیاں کاٹ دی اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے اور ان لوگوں کو اپنی شجاعت و جان بازی سے متحیر کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی حیران تھے کہ یہ کون بہادر ہے۔ شام کو جنگ ختم ہوئی تو حضرت ابو حجن رضی اللہ عنہ نے خود آ کر بیڑیاں پہن لی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ حالت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا: خدا کی قسم، ایسے پیدائی اسلام کو سزا نہیں دے سکتا، اور اسی وقت رہا کر دیا۔ حضرت ابو حجن رضی اللہ عنہ پر بھی اس قدر دانی کا یہ اثر ہوا کہ آئندہ شراب سے توبہ کر لی۔ تیسری روز حسب معمول پھر معرکہ شروع ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آج آخری فیصلہ کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن شام ہو گئی اور جنگ کے زور و شور میں کچھ فرق نہ آیا۔ زیادہ وقت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی اور وہ جس طرف جھک پڑتے تھے سپے درہم برہم کر دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قعقاع رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے بہادر سپاہیوں کو بلا کر کہا: تم ہاتھیوں کو مار دو تو پھر میدان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے نہایت جان بازی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی اور نرغہ کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار ڈالا تو دوسرے ہاتھی خود بخود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہاتھیوں سے میدان صاف ہونا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو سمیٹ کر پھر نئے سرے سے ترتیب دیا اور حکم دیا: جب میں تیسرا نعرہ بلند کروں تو غنیم پر حملہ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی پہلا ہی نعرہ بلند ہوا تھا کہ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے جوش سے بے تاب ہو کر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے خدا، حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر دوسرے قبائل بھی ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہر قبیلے کے جملے پر کہتے جاتے تھے: اے خدا، اس کو معاف کرنا اور اس کا معین اور مددگار رہنا۔ عرض دن ختم ہونے کے بعد تمام رات ہنگامہ کارزار گرم رہا، لیکن مسلمانوں کے ثبات و استقلال نے ایرانیوں کے پاؤں اکاڑ دیے۔ رستم کو بھی مجبوراً بھاگنا پڑا، مگر ہلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے تعاقب کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خلافت نے نامہ پتہ روانہ کر کے مقتولین اور مجروحین کی تجہیر و تدفین اور مرہم پٹی کا اہتمام کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے معرکہ قادسیہ کے بعد 15 ہجری میں تمام عراق کو زیر نگین کر لینے کا تہیہ کر لیا۔ ایرانی بابل میں پناہ گزین تھے، اس لیے سب سے پہلے اسی طرف بڑھے۔ انہوں نے خود عجمیوں پر اس قدر رعب بٹھا دیا کہ راہ میں بڑے بڑے سرداروں نے پیشوائی کر کے صلح کر لی اور بابل تک موقع بموقع پل تیار کروا دیے کہ اسلامی فوجیں آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔
بابل پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک ہی حملہ میں اس کو فتح کر لیا اور خود یہاں قیام کر کے زہدہ کی ابصر میں کچھ فوجیں آگے روانہ کر دیں۔ انہوں نے کوسی پہنچ کر دم لیا اور وہاں کے رئیس شہریار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کوسی ایک تاریخی جگہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہی قید کیا تھا، چنانچہ قید خانہ کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بابل سے تشریف لائے تو اس کی زیارت کو گئے اور درود پڑھ کر ایک آیت پڑھی۔ کوسی سے آگے بڑھ کر پایا تخت کے قریب ایک مستحکم مقام بحیرہ شیر تھا۔ اس نام کی وجہ یہ تھی کہ یہاں خاص اسرا کا شکاری شیر رہتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا لشکر جب اس شہر کے قریب پہنچا تو شیر مقابلہ کے لیے چھوڑا گیا۔ اس نے تڑپ کر اسلامی شیروں پر حملہ کیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ نے جو جوہر اول کے افسر تھے، اس صفائی سے تلوار ماری کہ شیر وہی ڈیر ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس بہادری پر خوش ہو کر ان کی پیشانی چوم لی اور انہوں نے ان کے قدم کا بوسہ دیا۔ بحیرہ شیر کا کامل 2 ماہ تک محاصرہ رہا اور اسی اثناء میں متعدد ہولناک جنگیں ہوئی، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ ایک روز خود ایرانی فوجیں تنگ آ کر جوش و خروش کے ساتھ قلعہ سے باہر نکلی اور دیر تک شجاعانہ لڑتی رہیں۔ اسی حالت میں ان کا سپہ سالار شہر براز، جو نہایت بہادر افسر تھا، ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا قتل ہونا ہی تھا کہ اجمی فوجیں باغ کھڑی ہوئی اور شہر والوں نے صلح کا پرچم بلند کیا۔ بحیرہ شیر اور مدائن پایا تخت عراق کے درمیان صرف دجلہ حائل تھی۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے جہاں جہاں پل تھے سب توڑ کر بیکار کر دیے تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اولوالعزمی کے آگے دنیا کی کون سی چیز حائل ہو سکتی تھی؟ انہوں نے اہل فوج کو مخاطب کر کے کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، آؤ اس کو بھی تیر جائے تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ سپہ سالار اعظم کی جان بازی دیکھ کر تمام فوج نے جوش کے ساتھ گھوڑے ڈال دیے اور باہم باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کنارے پر پہنچے۔ ایرانی اس عجیب و غریب جوش استقلال کا منظر دیکھ کر باغ کھڑے ہوئے، تاہم سپہ سالار ہرزاد تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور دریا سے نکلنے پر مزاحم ہوا، لیکن مسلمانوں نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا اور مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ یزدگرد شاہ ایران پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام اسباب و سامان موجود تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جس وقت مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے سناٹا تھا۔ نہایت عبرت ہوئی اور بے اختیار زبان سے سورہ دخان کی آیت نکلی، جن کا ترجمہ ہے، اگلی قومیں کس قدر باغ چشمے کیتیا اور طرح طرح کی نعمتیں، عمدہ محلات چھوڑ کر چل بسی، جس میں خوش باز زندگی بسر کرتے تھے، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسری قوموں کو بنا دیا۔ مدائن فتح ہونے کے ساتھ تمام عراق عرب پر تسلط قائم ہو گیا۔ بڑے بڑے رؤساء اور جاگیرداروں نے صلح کر لی اور تمام ملک میں امن و امان کی منادی ہو گئی۔ جو لوگ گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے پھر واپس آ گئے۔ عراق عرب کے پفتو ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تمام سے جلولہ اور تقریب پر فوج کشی ہوئی اور نہایت کامیابی کے ساتھ ان مقامات پر اسلامی پرچم نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت سے آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی تو جواب آیا، دولت و حکمرانی کے مقابلے میں مجھے ایک سپاہی کا خون زیادہ محبوب ہے۔ کاش ہماری اور اجمیوں کے درمیان سکندری حائل ہوتی کہ ہم نہ ان کی طرف بڑھتے اور نہ ہم پر حملہ آور ہوتے۔ عرض سردست
اسی پر اکتفا کر کے ممالک مفتوحہ کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لو۔ اس فرمان کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ والی ملک کی حیثیت سے مدائن کو صوبہ کا مرکز بنا کر نظم و نسق میں مصروف ہو گئے۔ اصل یہ کہ کسی غیر قوم پر حکمرانی اور ملکی نظام کو بہترین اصول پر مرتب کرنا بھی اسی قدر مشکل ہے جس قدر کسی ملک کو فتح کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی فطری قابلیت کے باعث ان دونوں مشکلات پر غالب آئے۔ انہوں نے جس خوبی و عمدگی کے ساتھ اپنے عہدہ جلیلیہ کے فرائض انجام دیے اس سے زیادہ اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ دربار خلافت کی ماں سے تمام عراقی مرد شماری اور پیمائش کرائی اور اراضی مفتوحہ کو ملک کے اصلی باشندوں کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ البتہ جس زمین کا کوئی وارث نہ تھا اس کا پھر نئے سرے سے بندوبست کیا، اسی طرح لگان اور جزیہ کے اصول بنائے اور رعایا کے امن و آسائش کا انتظام کیا۔ اجمیوں کے ساتھ اس قدر خلق و شفقت سے پیش آئے کہ ان کے دل پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ بڑے بڑے امراء اور رؤساء اسی اثر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جمیل ابن بصیری، مستام بن ترسی، رفیل اور فیروز وغیرہ جو عراق کے مشہور رؤساء تھے خود بخود مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ویلم کی 4000 فوج جو شاہی رسالہ کے نام سے منسوب تھے خلقہ بگوش اسلام